بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم بما تستعجلون به لقضي الأمر ما فيه وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم عليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آواز کون ہے؟ کل جو ہم نے تلاوت کی اس میں مشرکین مکہ جو تھے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کے اگر پیغمبر ہیں تو جب آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جیسے ہی ہم آپ کی نافرمانی کریں ہمارے اوپر آپ کی بارش اور موسم ہو جائے یا زمین پھٹے اور اس کے اندر پتھر ہو جائے یا آسمان سے کوئی بجلی آئے یا کوئی طوفان اور ایسا پانی بہ رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کی ذات کریم کے ہاں ایک رشتہ جو لکھا ہوا ہے، تقدیر جو لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق اللہ بار بار قرآن حکیم میں بتایا کہ آپ کے ذریعے جو آپ کا ایک دن جس کو آپ تصور کرتے ہیں اللہ کا جو رشتہ ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ کے جو منصوبے ہیں وہ 50,000 سال تک کے منصوبے ہیں. وہ اپنے منصوبوں کے مطابق اس دنیا کا چلا رہے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی ان کی سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور پیغمبر جو آتے ہیں ان کو پہلے یہ حکم ہوتا ہے بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے اور صبر کا دامن جو ہے پکڑے رہنا ہے. اینٹ اور پتھر آپ کی طرف آئیں گے. ایون کہ آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے نمرود کے سپاہی نے آسمان کی طرف تیر چھوڑ دی اور تیر جو ہے اس کے اگلے حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھول لگا دیا. تیر جب واپس آیا تو اس نے کہا دیو میں تمہارے اللہ. تو یہ جو بڑے استاد اور متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ فوری طور پہ ہاتھ میں مانے جاتے ہیں. اللہ کے قرآن کے منصوبے آج اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوا رہے ہیں. کہہ دیجیے اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تو جلدی بچا رہے تھے تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہو. اگر میں فرض کرے مجھے غصہ آتا ہے تو میں غصے کے اندر فوری طور پہ بدلا دیں کہ اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں فوری طور پہ بدل ہی دیں. لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اخلاق کی، لوگوں کی زندگی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو رائے راست اور ہدایت دینی ہوتی ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ غصے والے نہیں ہوتے، وہ بردبار ہوتے ہیں اور حکمت سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں.
تاکہ لوگ اللہ کی جو مخلوق ہے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہاں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی دعا کہ اگر میرے اختیار میں ایسی کوئی بات ہوگی کہ قضی الامر بینی و بینکم، کبھی کا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا تھا، واللہ اعلم بالظالمین، لیکن ظالموں کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میرا کام تو صرف پہنچا دے. جیسے آگے آئے گا، جیسے کہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو حکمران بنا کے نہیں بھیجے گا، تمہیں ماسٹر یا کوئی قوت دے کے نہیں بھیجا گا کہ زبردستی ان سے منوا، بلکہ آپ کا کام ہے دین کی تبلیغ کرنا. کہنا آپ کا فرض ہے، دین کی تبلیغ فرض ہے. اگر دین کی تبلیغ آپ نہیں کریں گے، کسی آدمی نے آپ کے متعلق اللہ کے دربار میں شکایت کر دی کہ جناب ریاض صاحب میرے ساتھ رہتے تھے، آج تک اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجتیں پورے کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اپنی دعائیں اور حاجتیں اللہ کے روبرو پیش کرنی چاہیے، مانگنا اللہ سے چاہیے. اللہ یہ عطا کرتا ہے، دوسرا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے ایسی دنیا کے اندر کوئی عطا کر سکے، دے سکے یا لے سکے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ چھین دے اس سے کچھ کو دے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اللہ رکھے گا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مگر اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب و شہادہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کل کیا کریں گے، آپ کو کوئی پتہ نہیں. آپ منصوبہ کچھ بنا رہے ہیں، صبح کچھ ہوتا ہے. آپ کیا کھائیں گے، کہاں مریں گے، کہاں جئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ جانتا ہے. اللہ کے پاس وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، وہ تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر ہے. اس لیے توکل اللہ، التجا اللہ سے، دعا اللہ سے، عبادت اللہ کی، جھکنا اللہ کے آگے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں. جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی دوں. ہم بات بات سوچتے رہتے ہیں یار ہم روز دعا کرتے ہیں، یہ ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ ہمیں کتنی بلاؤں سے اس دعاؤں کے صدقے سے بچاتا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ پرائرٹی کیا ہے. یہ دولت مانگتا ہے، اگر اس کو میں نے دولت دی تو یہ دین چھوڑ دے. تو یہ دنیا کی دولت ہے، المتاع دنیا قلیل، یہ دنیا کی دولت قلیل ہے. اگر یہ آخرت مانگتا ہے تو پھر اللہ کو علم ہے کہ یہ آخرت مانگ رہا ہے، اگر میں نے اس کے اندر آخرت کے اندر آزمائش کی تو بہت جائے گا، اس لیے اس کی آزمائش نہ کی جائے، اس کو سیدھی ہدایت دی جائے تاکہ یہ آخرت مانگ رہا ہے تو اس کی آخرت کی طلب کو پورا کر دیا جائے، اس کو متقی اور پرہیز بنا دیا جائے، پرہیزگار بنا دیا جائے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ سمندر میں ہے، جو کچھ دریاؤں اور خشکی میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ معلوم ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم اللہ کو علم نہ. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب کے اندر اللہ کے منصوبے درج ہیں. وہی ہے جو رات کو وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. یہ بڑی غور طلب چیز ہے کہ آپ تک مانتے آ رہے جاتے ہیں. ہر آدمی اللہ نے اسی لیے رات کو بنایا آرام کے لیے، دن کو بنایا معاش کے لیے. دن کو چمکتا
بنایا اور رات کو اندھیرا بنایا تاکہ لوگ جو ہیں جو مخلوق جو ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے، اور آرام کے دوران اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور پھر جس کی روح کو اپنے پاس روکنا ہوتا ہے، جس کے اوپر موت وارد کرنی ہوتی ہے، روک لیتے ہیں، اور جس کو پھر دنیا کے اندر بھیجنا ہوتا ہے پھر اس کو واپس کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تاکہ زندگی کی مقرر مدت جب روح واپس کرتا ہے اللہ اس لیے کرتا ہے کہ جو مدت زندگی ہے وہ پوری ہو جائے، آخر کار ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف، اللہ کی طرف سب کی واپسی ہے، پھر ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اس لیے کوئی عمل کرنے سے پہلے کسی سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ نے جس طریقے سے عمل کرنے کی بات حکم دیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے اعمال کیے۔ کسی کے ساتھ خیانت، کسی کے ساتھ حسد، کسی کے ساتھ بغض، کسی کے ساتھ غیبت، کسی کی غیبت کے اندر ملوث نہ، بچ کے رہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ نے اس سزا سے محفوظ ہے۔ پھر اب جو اللہ کی آیات ہیں ذرا وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت رکھتا، اللہ اپنے بندوں پر قاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، سارے بندے اس کے قبضے میں، ہر آدمی اس کے متحد ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ فوق عبادہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گول نگران فرشتے بنا کے ساتھ رہتے ہیں۔ یتلقن متلقیان الجمین من الشمال، کہیں دونوں طرف، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب حفیظ، کہ یہ دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، نیکی اور بدی ایک ساتھ کے اندر اسی وقت لکھی جاتی ہے، زبان سے نکلتی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رگے جان سے قریب، اس کے باوجود پھر اللہ صاحب نے فرشتے بھیجے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جائے، ہم سب اللہ کے دربار میں پیش ہیں۔ کل مخلوق جو ہے، چرند پرند ہر چیز جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہو، اور اللہ پھر بتائے گا جو تم کرتے رہے۔ اللہ لہ الحکم، یہ بہت غور طلب کرنے کی بات ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، بتا رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور فیصلہ کے سارے اختیار، حکومت ساری اس دن اللہ کا حاصل ہو، فیصلہ سارا، فیصلے کی جتنی قوت ہے، فیصلے کا جو اختیار ہے صرف اللہ کو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اسر الحاسبین، بڑا سریع حساب، اور وہ حساب لینے میں اللہ بہت دے، جس سے اللہ نے حساب لے لیا بس اس کی بچت کا کوئی انتظام نہیں۔ اسی لیے جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ محاسب حساب یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر، بلکہ ہمارا نامہ اعمال اگر کھولنا ہی ہو تو اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کھولے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، ہم بڑا اس کو آسان لیتے ہیں، دنیا ایسے گھوم رہی ہے، بازاروں میں مزے لے رہی ہے، لوٹ رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے صاف دینا ہے۔
اور جو اللہ کی نعمتیں ہمارے سپرد ہوئی ہیں ان کا اللہ نے کیسے حساب لینا ہے۔ کل میں ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن جاءنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیغمبر سے اللہ پکارے، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ اس نے سمندر دیکھا ہے، اگر کراچی کے کنارے کلکٹر پہ جا کے دیکھا ہو تو وہ لہلا بات ہے، لیکن سمندر کے اندر کسی نے اگر پہلی جہاز سے سفر کیا ہے تو اس وقت سمندر کی جو خوفناکی ہے وہ اس کے سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہیں خشکی میں، سمندر میں، اندھیروں میں، روشنی میں، بحر و بر میں تمہیں بچاتا ہے جب تم کیا کرتے تدعون وخفیہ، جب اللہ کو تم گر جاتے ہو کبھی تو پھر اللہ کو تم خفیہ بھی پکارتے ہو اور گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو۔ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تم نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہیں۔ جیسے لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ میں اولاد صالح عطا کرنا، اگر کسی کے بیٹا نہیں تو بیٹے کی دعا کرتا ہے، بیٹی نہیں تو بیٹی کی دعا کرتا ہے، لیکن جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر ننگے پاؤں جوتی اتار کے داتا صاحب جاتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے اللہ کے بندوں، جب نہیں تھا مانگتے اللہ سے تھے، اب ننگے پاؤں داتا صاحب جا رہے بھی اللہ کے گھر میں ننگے پاؤں، یہاں سجدہ ریز ہو، پیشانی دیکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو، پھر انداتا تمہارے اور بن جاتے ہیں۔ رزق کوئی دیتا ہے اور اگر جزا کسی کو مان لے، تکلیف دور کوئی اور کرتا ہے، مشکل کشا کسی اور کو بنا لے، پریشانیوں کو دور اور اللہ کرتا ہے، نجات دیتا کسی پیر کو فقیر کو بنا لے۔ حالانکہ پیر فقیر خود اپنی پریشانیوں کو دور نہیں کرتے، اگر ان کی نجی زندگی کے اندر کبھی آپ غور کر کے جا کے ان کے پاس بیٹھ کے ذرا ان کے اندر ذرا جا کے ان کی نجی زندگی کو دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں، یار اس کی اپنی پریشانی ہے، یہ میری پریشانی کیا کرے دور کرے گا؟ یہ لوگوں کے چندے سے اپنی پیری کو چلا رہا ہے، اپنے دربار کو چلا رہا ہے، اپنی یہ موم بتیاں اور اگربتیاں لوگوں کے چندے سے چلا رہا ہے، یہ نظریں اندیادیں جو ہے لوگ جو تیرے نام کی چڑھا رہے ہیں لوگوں کے چندے سے چڑھا رہے ہیں، اور جس کے نظر اور نیاز چڑھانی چاہیے جس نے تمہیں دیا ہے اس کی تم چڑھاتے ہو۔ اس لیے یہ بڑی غور طرف باتیں ہیں، تو اللہ سے شرک سے بچنا چاہیے۔ قل اللہ یجزیکم من من کل کرب ثم انتم تشرکون، کہو اور اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں، پھر تم اس کا شریک ٹھہرا۔ جب دعا مانگی آپ کو میں نے کل سے آپ کو بتایا اکرمہ بن ابو جہل تھے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ بھاگ کے جدے چلے گئے اور کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور سوار ہو کے وہ حبشہ کی طرف فرار ہو رہے تھے، تو جب درمیان میں کشتی پہنچی تو مخالف مادہ سرما آ گئی، مخالف ہوا آ گئی، وہ کشتی کو چھولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی، کبھی کسی نے عزا، کسی نے لا، کسی نے منا، کسی نے حبل، بڑی دعائیں کی، کسی نے کہا آج کوئی نہیں بچا سکتا، آج وہی بچا سکتا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اکرمہ نے کہا یہی تو یہ 20 سال سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک وعدہ خدا شریف کے علاوہ کسی کی مدد نہ کرو، تو اگر وہی بچا سکتا ہے تو پھر میں تو مر گیا، اگر میں اللہ زندہ رہ گیا تو میں سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے کشتی کو پار لگا دی، وہ سیدھا واپس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے اس نے کلمہ شہادت کو بلند کر لیا، اور وہی اکرمہ جس نے بعد میں کئی جو غزوے تھے اس کے اندر حصہ لیا اور کئی حدیثوں کے مرابی، کئی تفسیروں کے اندر ان کے نام آتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی، تو ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور یہ بڑی مزیدار چیز ہے انشاءاللہ، اس سے ہمیں تھوڑا توازن بھی ہمارا درست ہوگا اور عقل بھی ہمیں آئے گی کہ ہم اگر اللہ کے نام کے ساتھ جئیں گے تو اللہ اپنے نام کی عزت کی وجہ سے ہماری عزت بنا لے گا۔ صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسول محمد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک
وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم حسن الإنسان اللہ تیرے سوا کوئی کسی دنیا میں نہیں کر سکتا، کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا. اللہ ہر چیز کا، ہر طرح ہر مشکل کو آپ حل کر سکتے. اللہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے. اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنا، ہمارے دشمنوں کو بلا دے. اللہ ہمارے مشکلات آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچائے. اللہ نے مجھ سے عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا. اللہ علیہ السلام عطا فرما دے. اگر اللہ اس کے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں کر رہا، اس لیے ہماری نجات فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ